بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. وقال تعالی فی نفس السورہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال ايضا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محترم حاضرین، ابن حبان نے ایک روایت نقل کی جسے علامہ البانی نے اپنے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ فجر کی اذان دینے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آہو بکا میں مبتلا ہے. بلال دیکھ کر اچنبھے میں ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ کی شخصیت تو اتنے اعلیٰ مقام پر ہے، اگلے پچھلے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس طرح رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ویحک یا بلال، یہ ایک کلمہ ہے کہ ارے تمہارا، ارے کیا کہوں اے بلال، یمنعنی کیا ہے، ما یمنعنی ان ابکی، مجھے روکنے سے کون سی چیز روکے گی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیت نازل کی اور آپ نے پڑھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ سورہ آل عمران کا آخری حصہ ہے جو ہمارے یہاں آج 5ویں رکعت میں پڑھا گیا کہ یہاں سے لے کے سورہ کے خاتمے تک آپ نے تلاوت کی، اور آپ نے اسے تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، کہا کہ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، اس شخص کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے جس نے ان آیتوں کو پڑھا لیکن اس میں غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا. آئیے ہم اس پر تدبر کریں. یہ ہمارے سامنے سورہ آل عمران ہے. کل جو ہم نے قیام اللیل نماز پڑھی اس میں تیسری رکعت میں اس کی شروعات ہوئی تھی اور آج پانچویں رکعت میں اختتام پر اس کا خاتمہ ہوا. سورہ آل عمران، آل عمران اس کا نام ہے، مشہور نام. ہم نے اس کی فضیلت میں سورہ بقرہ کے ساتھ کل سنا حدیث میں کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ بن کر سایہ فگن ہوں گے، دو بدلیوں کی شکل میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یا دو پرندوں کے جھنڈ کے ساتھ کی شکل میں آ کر اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گے. اور ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں زہرا وین کہا، اس لیے اس کا ایک نام زہرا ہے. سورہ بقرہ کے ساتھ یہ مل کر گویا زہرا یعنی روشنی دینے والی، راستہ متعین کرنے اور وضاحت کرنے والی سورہ بن جاتی ہے. اس سورہ کا نام آل عمران ہے. زہرا تو ہم نے پڑھا. آل عمران ایک خاندان تھا، حضرت مریم علیہ السلام، ان کا گھرانہ اور پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور زکریا بھی رشتہ دار بنے. تو یہ آل عمران، اس خاندان کو اسی سورہ مبارکہ میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور آل عمران کو، آل ابراہیم کو منتخب کر لیا، عالمین میں ان خاندانوں کو چن لیا. گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ خاندانوں میں سے ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے، جب اللہ نے چنا ہے تو ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اس کی لیاقت اور صلاحیت تھی. اور وہ کیا تھی کہ یہ دین کے لیے خدمت کرنے والے تھے، دین کے لیے قربانیوں کا جذبہ رکھنے والے تھے اور دین پر ثابت قدم رہنے والے تھے. اسی لیے کہتے ہیں سورہ آل عمران کو از ابتدا تا انتہا آپ پڑھیں تو اس کے جو مضامین ہیں، اس کا جو خلاصہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زاویوں سے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ میں بندوں سے کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ ہر حال میں، ہر شکل میں دین پر جمے رہیں. شروعات حروف مقطعات کے بعد اللہ نے اپنا ذکر سے کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
اور پھر اللہ نے جب کہا کہ وہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، کامل حیات والا ہے، القیوم ہے، بذات خود قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو اس کے نظام چلانے میں ایک حصہ یہ ہے جو آگے آیت کہا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، آپ کے اوپر الکتاب کو، قرآن کو حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ نہیں، بیکار بے مقصد نہیں، ہاں کھیل تماشے کے طور پر نہیں، حق کے ساتھ نازل کیا ہے، ہاں مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سامنے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بنا کر، تو جو کتاب دوسری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے گویا وہ کتابیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، دلیل بن رہی ہے کہ دونوں تینوں سچی کتابیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، یہ اس کا انتظام ہے، احسان ہے، انعام ہے ہم پر اور آپ پر، کہ ہمارے لیے ضرورت کا انتظام کرتے ہوئے پروردگار نے ان کتابوں کو اہتمام کے ساتھ نازل کیا۔ اب آپ مضامین میں آگے چلیے، تو میں نے کل آیت پیش کی تھی کہ اس قرآن میں جو نزل علیک الکتاب بالحق ہے، آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ محکم کو جو واضح ہے قبول کر کے فوراً مان لینا چاہیے، متشابہات کے اس مقصد کو جو اللہ رسول نے بتایا ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے، اور متشابہات کی تعویل اور اس کی باریکیوں کو اس لیے چھاننا یا کریدنا نہیں چاہیے کہ ہم اس میں کچھ ایسے معانی نکالیں جو کچھ الگ تھلگ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، اور کل یہ بات کافی تفصیل سے بیان کی کہ ایسے ہی لوگ قرآن کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، اس کی اس مراد کو پیش کرتے ہیں جو حقیقت سے ہٹ کر ہے، حقیقت سے ہٹ کر، مطلب جو اللہ کا معنی مراد مطلوب نہیں ہے اس کا قرآن کو معنی پہنا دیتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ ایک انسان یا ایک مومن بندہ جس طریقے سے قرآن کو نہ ماننے والوں کو قرآن پیش کرنے، قرآن کی مخالفت کرنے والوں کا رد کرنے کا مکلف ہے، ایسے ہی قرآن کے غلط معانی مطالب بیان کرنے والوں کا رد کرنا فرض ہے، ضروری ہے، دین کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کے دین کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ آگے بڑھیں گے تو اس میں سب سے بڑی گواہی دی، پہلے جیسے ثابت قدمی رکھنا ہے تو ہمیں اور آپ کو تعلیم دی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ، اور کائنات کی سب سے عظیم ذات، اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم بات کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ پھر کیوں نہ مانا جائے؟ کہ غیر مسلم کہے گا کہ ہم کو تو نہیں پتا کہ اللہ نے گواہی دی، تو اللہ کی گواہی کہاں ہے؟ اس کی کتاب میں ہے۔ اللہ کی گواہی کہاں ہے؟ اس کے رسولوں کی تعلیم دلائل میں ہے۔ اللہ کی گواہی کائنات میں ہے، اللہ کی گواہی آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، دنیا کی ہر چیز میں ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے اپنی مخلوق کے ذریعے، اللہ گواہی دے رہا ہے اپنی کتاب، اپنے رسولوں اور اپنی دی ہوئی دلیلوں کے ذریعے۔ شہد اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، والملائکہ، اور فرشتے بھی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی، اللہ نے یہ گواہیاں دی قائمًا بالقسط، انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے۔ دنیا کی سب سے سچی، سب سے عدل و انصاف پر مبنی بات ہے لا الہ الا اللہ۔ اس بات کی گواہی اللہ نے دی، فرشتوں نے دی، اور اولو العلم نے۔ یہاں اس آیت میں کئی فائدوں کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ اہل علم نے، علامہ ابن قیم وغیرہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو مخلوق ہے، انسان ہے، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ، سب سے اونچے درجے والے لوگ اہل علم ہیں۔ کون سے اہل علم؟ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، توحید والے علماء، کیونکہ اللہ نے اپنی گواہی کے بعد فرشتوں کی، اور فرشتوں کی گواہی کے بعد اہل علم کی گواہی کا ذکر کیا۔ تو جو علماء لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں وہ بدترین لوگ ہیں، جو مشرک ہیں وہ بدترین لوگ ہیں، جو توحید والے ہیں وہ خوش قسمت اعلیٰ لوگ ہیں، اور جو جتنا بڑا اس میں عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اونچے درجے والا ہوگا، اور وہ گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کی کچھ آیتوں کے بعد یہ بیان کر کے ہمارے اور آپ کے دین کو مضبوط کرنے کی تعلیم دی، اور کہا کہ ثابت قدم رہے۔ اور اس کے بعد درمیان میں دوسرا ایک پہلو آیت نمبر 31 میں، بہت مشہور آیت اسی سورہ مبارکہ میں جب آج سورہ سن رہا تھا تو نماز میں میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا مختلف آیتوں اور پس منظر جو غزوہ احد اور اس کے تناظر میں گزرا، کہ آج کے درس میں بہت محدود وقت ہوتا ہے
کیا بیان، یہ بھی بیان کرنا چاہیے، یہ بھی بیان کرنا چاہیے. اس لیے میں پھر سے یہ بات دہراؤں کہ ہم یہ چھوٹے سے وقت میں ایک بڑی صورت کا سرسری سا ذکر کر رہے ہیں، اس کی کچھ باتوں کے کچھ نکات کا. ہاں، اور قرآن تو ایسا بحر ذخار ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جتنا آدمی غوطہ لگائے گا اتنے موتی اور نئے نئے لال و جواہر ملیں گے. جتنی بلندی پر آدمی پہنچے گا وہاں سے نئے سفر کا آغاز کر سکتا ہے، اس کی انتہا نہیں ہے. ہاں، تو بہرحال یہ چند باتیں میں سوچ رہا تھا کیا چھوڑوں گا، کیا بولوں گا، اور فلاں چیز بھی لینی چاہیے. تو جو کچھ باتیں آ جائے گی سمجھ لیجئے کہ وہ چند منتخب باتیں ہیں. ہمیں قرآن میں خوب ڈوبنا چاہیے اور اس کے اصولوں کے مطابق سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہرحال دوسری بات، یہاں لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تعلیم دی گئی کہ اپنے ایمان کو توحید پر مضبوط جما لو. پھر آگے آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر محبت ہے، آپ مومن ہیں، اللہ نے آپ کو پالا پوسا سب کچھ دے رہا ہے، سارا انتظام کیا ہے، تو فطری طور سے محبت ہونی چاہیے. توحید کی جڑ بنیاد ہے، ہاں، سارے تعلق کی جڑ بنیاد ہے محبت. تو اب اللہ سے اگر تم کو محبت ہے اور آپ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کے لیے معیار دیا، کسوٹی دی کہ آپ اگر محبت الہی کے دعوے دار ہیں تو اس کی سچائی اس پر پرکھی جائے گی کہ آپ کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے. اللہ نے کہا وہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، رسول کی اتباع. میرے بزرگ کی، آپ نے اپنے ابا اور ان کا مقام اپنی جگہ، اتباع رسول کی ہوگی. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اتباع اس کی جس کا کلمہ شہادتین میں دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ، یہی قبول ہوگا. یہ معیار بتایا قرآن نے. آج کتنے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، رمضان المبارک میں اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، ختم پہ ختم کر رہے ہیں، لیکن اس بنیادی تعلیم کو جو ہم بار بار سنتے ہیں، دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، میں ایسا کہتا ہوں، بہت دعوے سے کہتا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت کئی مقام پہ نہیں مانتی. عام حالات میں سب کہتے ہیں میں رسول کو مانتا ہوں، لیکن جب رسول کا اور اس کے امام کا قول ٹکراتا ہے، رسول کا اور اس کی رسم و روایت ٹکراتی ہے، رسول کی تعلیم اور باپ دادا کا یا پیر صاحب کا قول، ان کے اجتہاد، ان کی رائے، ان کا خاک ٹکراتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے قول کو لوگ توڑتے مروڑتے ہیں. ہاں، دین میں ثابت قدمی یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول کی بات پر جم جائیں. اب دنیا ہلتی رہے، کچھ بھی کہے. ہاں، آگے اسی سورہ میں تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا، خاص طور سے نصارہ کا تھوڑا قدر تفصیل سے ہے. ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. تو سورہ بقرہ میں مغضوب علیہم بنی اسرائیل یہودیوں کا زیادہ ذکر ہوا، اس سورہ میں ان کا بھی ذکر ہے اور زیادہ نصارہ کا ذکر ہوا. تو آج جو آیت پڑھی گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے، کہ فوراً بعد کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس کے جس کو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا. کچھ بیماری کی وجہ سے کہتے ہیں مفسرین کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام دوسرا اسرائیل بھی، انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو یہودیوں نے حرام کر لیا. تو اللہ نے آگے کہا کہ وہ تو ایک وجہ سے انہوں نے کھانا چھوڑا تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا. اگر تم دعوے دار ہو تو توریت لاؤ. اسی آیت میں آگے کہا کہ توریت لاؤ جو تم پر، جس پر تمہارا ایمان ہے، جس پر تمہاری شریعت ہے. توریت لانے اس میں دلیل دو کہ بھائی اونٹ کا گوشت حرام ہے. اور توریت تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. اسی آگے میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے الفاظ میں قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. قرآن نے یہ کہا کہ توریت بعد میں نازل ہوئی. اب اگر توریت بعد میں نازل ہوئی اور تم توریت کا حوالہ دے کے اونٹ کے گوشت کو حرام بول رہے ہو، تو جیسے یہ نصارہ ہے ایسے ہی ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حرام کر دیتے ہیں، جن کو حرام کیا ان کو حلال کر دیتے ہیں. کتنی مثالیں دے تو ہمارا یہ مضمون رہ جائے گا. تو یہ ان کی گمراہی ہے. دین پر ثابت قدم رہنا ہے تو مغضوب علیہم کی طرح ضالین کے طریقے سے بھی بچنا ہے. نبی کے طریقے کو، اللہ کی کتاب کی تعلیم کو اختیار کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے. تو اللہ نے کہا کہ محبت ہے اگر اللہ سے تو اس کا معیار یہ ہے فاتبعونی، میری یعنی رسول کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اتباع رسول ہوگی تو اس کا پہلا فائدہ اللہ تم سے محبت کرے گا. کوئی مسلمان ہے، آپ اور ہم کتنا چاہیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم کو اگر یہ چاہتے ہیں یہ جوہر، یہ نعمت ہمیں ملے،
تو بالکل شدت سے اس بات کو جان لینا چاہیے اور ماننے کا عزم کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اتباع کریں گے. جو مل جائے کہ یہ سنت ہے، اب کوئی امام کچھ کہے، ماحول کچھ کہے، لوگ نہ مانیں، ہم رسول کی مانیں گے. یہ اللہ نے حکم دیا ہے، کسی اور کو اس طرح ماننے کا حکم نہیں. میں اکثر کہتا ہوں ایک جملہ کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی ہم بزرگوں کی بے عزتی نہیں کرتے، کوئی کتنا بھی فضیلت والا ہو، بزرگ ہو، کرامتیں پیش کرے، کچھ بھی کرے، کتنا بھی کرے، لیکن اسے درجہ رسول یہ درجہ نہیں ملے گا. اللہ نے جو معیار کیا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو تو میری محبت ملے گی. اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، سچے ہیں، ایمان ہے ہمارا، انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو بولیں گے کہ نہیں اللہ کے رسول کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کو مانوں گا، چلے گا کیا؟ چلے گا؟ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اب نہیں چلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کے خلاف، جہاں موافق ہے تو پھر تو ساتھ ساتھ ہے، کوئی چیز مخالف ہے رسول کی تعلیم کے، ان کی تعلیمات میں، تو ہم نہیں مانیں گے. تو جب حضرت موسیٰ کی بات اللہ کے رسول سے ٹکرا جائے تو اس میں کسی مسلمان کو کسی بھی مسلک کا ہو اختلاف نہیں ہے کہ رسول کی بات مانی جائے گی. تو کیسے لوگ سمجھ کے باہر ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے فلاں اور فلاں کی بات، بزرگوں کی، اماموں کی، پیروں کی، مشائخ کی باتوں کو مقدم کر دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں اور دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی بات کا رد کر رہے ہیں. اللہ محبت کرے گا اتباع رسول کی معیار پر، کسوٹی پر. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتنا ہی نہیں کہ آپ سے محبت کرے گا، جب آپ محبت والے کے لائق ہو جائیں گے اللہ کی تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. دنیا میں کوئی انسان گناہوں سے، غلطیوں سے پاک نہیں ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، عذاب کا سبب ہے. اللہ اسے معاف کر دے گا، کیا چاہیے؟ اور سب سے عظیم نعمت یہی ہے. یہ دوسری بات، ایک تعلیم دی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے پھر نصارہ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس بیچ میں حضرت مریم علیہ السلام، ان کے خانوادے کا ذکر کیا. ہاں، حضرت مریم علیہ السلام وہ اسی میں ہے کہ اللہ نے آل ابراہیم کو، آدم کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو اور مریم کو تمام کو منتخب کر لیا، اور مریم کو دنیا کی عورتوں میں منتخب کیا. حضرت مریم علیہ السلام، ہم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہاں، نبیات نہیں ہے، صدیقہ ہے. نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہوتا ہے. یہ صدیقہ ہے، قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صدیقہ، وہ صدیقہ تھی. ہاں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. ان کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو یہ جو بچہ پیدا ہوگا اے اللہ میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گی. محررن کا لفظ ہے سورہ آل عمران میں. جب بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ بچی پیدا ہوئی، ہاں، اور میں نے تو اس کو دین کی خدمت کے لیے چاہا تھا، اور اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ بچی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے وقف کیا. وہ بڑی عابدہ، زاہدہ، نیک، متقی، پرہیزگار تھی. محراب میں عبادت ریاضت میں مشغول رہا کرتی تھی. تو اللہ نے ذکر کیا کہ کلما دخل علیہا زکریا فی المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں اور ان کے رشتہ دار، مطلب شاید خالو بنتے، سگے خالو. تو اللہ انہوں نے کہا کہ جب بھی زکریا ان کے محراب میں جاتے وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس روزی پاتے، بے موسم پھل ملتے. تو وہ تعجب کرتے اور کہتے قالت انا لک ھذا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے ملا، کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم جواب دیتی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے پاس. تو بے موسم پھل جو مارکیٹ میں نہیں ہے، کھیتوں میں اگ نہیں رہا ہے. آج ہمارے یہاں جینیٹک انجینئر اور موڈیفائڈ بنا کے پیدا کرتے ہیں جو نقصان دہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملتا تھا بے موسم اور بے سبب کے. تو حضرت زکریا، یہ مریم نبی نہیں ہے اور یہ بے موسم پھل ملنا یہ قرآن سے کرامت کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں پر کبھی اس طرح کے احسان اور فضل کرتا ہے جو عادت کے خلاف ہے، خرق عادت. کرامت کا لفظ معجزہ اور کرامت جو بولا جاتا ہے، معجزہ نبی کے لیے ہوتا ہے، میں اس پر ابھی بحث نہیں کرتا، یہ لفظ بعد میں اختیار کیا گیا. تو کرامت کا ثبوت ہے، لیکن یہ اللہ کی مشیت سے بندہ ہے، کسی انسان، کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ عقیدے میں دھیان سے رکھیے گا کہ وہ اپنی چاہت سے، میں چاہوں کہ یہاں ابھی پانی کا سوتا پھوٹ جائے، میں سے مطلب میں نہیں، کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، اس کے چاہنے سے نہیں ہوگا. قرآن میں انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان کی قوموں نے، یہ کئی جگہ آئے گا آگے، کہ ان کی قوم نے کہا کہ کوئی معجزہ پیش کرو، تو نبی، اللہ نے کہا کہ نبی تم کہہ دو کہ معجزہ پیش کرنا میری طاقت اور میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. آیت کا لفظ ہے. وہ معجزہ یا کرامت نبی یا ولی کی اپنی طاقت نہیں ہوتی،
بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کا مقام بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے اعلیٰ مقام کی تھی، اور پھر ان کی کرامت کا ثبوت بھی ملتا ہے غیر نبی کے پاس خرق عادت چیز۔ تیسری بات، جب حضرت زکریا نے یہ دیکھا تو بے اولاد تھے، انہوں نے جا کے عبادت ریاضت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ بڑھاپا آ گیا تھا، اس سورہ مبارکہ میں اور سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا کہ پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری دی گئی کہ آپ کو اولاد ملے گی۔ تو تعجب کیا حضرت زکریا نے کہ میرے بال پک گئے، میں بوڑھا ہو گیا، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے، تو اب مجھ کو وہ کیسے اولاد ملے گی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ بعد میں حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد ملی، جس کا تذکرہ اس میں بھی ہے، سورہ مریم اور دوسرے مقامات پر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو معجزاتی طور پر اولاد دی، وہ یحییٰ علیہ السلام ہوئے۔ اللہ نے نام بھی رکھا، سمیتہ یحییٰ، میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا، وہ بھی پیغمبر۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ایک زمانے کے رشتہ دار اور ایک زمانے میں نبی ہوئے۔ تو اس خاندان کا ذکر آل عمران کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ دین کے لیے یہ کس طرح لگے ہوئے تھے، وقف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے تناظر میں اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ مائیں بہنیں سن رہی ہوں، غور سے سنیں۔ ایک عورت سے خطاب کر کے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ نے کہا کہ اے مریم اقنتی لربک، اپنے پروردگار کی اطاعت فرما برداری کرتی رہے، آرڈر ہے اللہ کا۔ تو آپ اور ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے رب کی، حضرت مریم ان کے لیے ایک نمونہ ہے، اللہ نے پیش کیا ہے، فرما برداری کرتے رہے۔ ایک ہے اطاعت، ایک ہے قنوت۔ قنوت اس فرما برداری کو کہتے ہیں جو مسلسل کی جائے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، رمضان میں تھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد بدل جاتے ہیں، مسجد میں آ کے کچھ ہوتے ہیں، بازار میں بدل جاتے ہیں۔ تو یہ قنوت نہیں ہے، تھوڑا کرنا، تھوڑا مخالفت کرنا غلط ہے۔ یہ قنوت یہ ہے کہ آپ چاہے یہاں رہے چاہے وہاں رہے، ہر وقت اللہ کی اطاعت کریں، مسلسل جو اللہ کا حکم ہے، جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ تو اے مریم فرما برداری کرتے رہے، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین۔ یہاں سجدہ کر سے بھی مراد نماز ہے، اور رکوع کرنے کے حکم سے بھی مراد نماز ہے، لیکن یہاں ساتھ میں اللہ نے کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ عورتوں کو جماعت میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ حضرت مریم کو اللہ نے حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب جماعت میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور پھر یہ جو کتاب ہے اس میں یہ ذکر ہے جو پچھلے مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا کہ پہلے سجدے کا ذکر ہے، یعنی اکیلے گھر میں نماز پڑھنے کا، اور جماعت سے رکوع ہے۔ سجدہ زیادہ فضیلت والا ہے رکوع کے مقابلے میں۔ سجدے کی حالت میں بندہ سب سے قریب ہوتا ہے، اس لیے اس میں دعا مانگنا چاہیے، حدیث میں ہے۔ تو زیادہ فضیلت والے عمل کو، اکیلے پڑھنے کو، عورتوں کے لیے سجدہ کہا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ عورتوں کی نماز گھر میں زیادہ افضل ہے، لیکن اگر عورتیں مسجد جانا چاہیں تو شوہر کو اللہ کے رسول نے کہا روک نہیں سکتے، تم روکنا نہیں اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر جانے سے۔ تو ہمارے ہاں لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ افضل ہے وہ، لیکن یہ پیش نہیں کرتے کہ اگر وہ جانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ خیر، یہ حضرت مریم علیہ السلام کو نمونے کے طور پر پیش کیا، اور پھر اس ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی۔ اس میں ایمان بالرسالہ، مخاطب میں نصارہ ہیں، ان سے گفتگو ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نجران کے نصارہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، آپ سے سوالات کرنا، پھر آپ پر اعتراض کرنا، اور پھر آخر میں مباہلہ کرنا، جس میں کہا اللہ نے حکم دیا کہ تم کہو کہ تم اپنے بال بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بال بچوں کو بلاتے ہیں، پھر ہم میں سے جو شخص غلط ہے، جھوٹا ہے، ظالم ہے، وہ اللہ کی لعنت والی بد دعا کرے اور دوسرا آمین کہے۔ یہ مباہلہ ہے۔ اس کی دعوت دی اللہ نے، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اپنے ازواج کو، اور اپنے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، جو شیعہ لوگ استدلال کرتے ہیں حدیث سے کہ حضرت ام سلمہ وغیرہ باہر چادر پکڑ کے کھڑی کی نیچے، حضرت جو اہل بیت کیے ہوئے جو نیچے تھے، کیسے؟ اللہ کے رسول بھی تو باہر تھے، جس کا گھر ہے وہ بھی باہر تھا۔ تو امہات المومنین وہاں تھے، وہاں ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر ان کا ہے، وہ اہل بیت ہے۔ خیر، تو اسی کے ضمن میں ہے جو اس سورہ مبارکہ میں ہے، مباہلے کی دعوت دی گئی۔ تو اس میں نصارہ کے کردار کا بھی ذکر ہے سورہ مبارکہ میں، اور نصارہ کا کے مقابلے کا بھی ذکر ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر باہر سے دینی اور علمی طور پر جو حملے ہو رہے ہیں عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، یہ سورہ علمی اعتبار سے بھی اور مسلمانوں کو اخلاقی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ کے خلاف جو اہل کتاب حملہ کر رہے ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ یہ مباہلے والی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ مقابل سے آپ نقطۂ اتفاق پر بات کریں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو متفق علیہ چیز ہے وہ تو مان لو. مثال کے طور پہ اس میں سورہ مبارکہ میں کہا گیا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا ایاہ ولا نشرک بہ شیئا. کہ آپ کہیے اے رسول کہ اے اہل کتاب تم آؤ اس مشترک کلمے پر. کلمتن کیا ہے الی کلمۃ سواء بینا ہمارے اور تمہارے درمیان بیننا وبینکم جو مشترک کلمہ یعنی آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں وہ کیا ہے اللہ نعبد الا ایاہ. صحیح پڑھا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہاں کسی کی عبادت ہے ولا نشرک بہ اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے. یہ بیس آپ کے یہاں بھی ہے ہمارے اس کو مان لو. پھر آگے بات کریں گے. یہاں رک کے میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں. کسی صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کسی تقریر میں یہ کہا اور بعض دوسرے لوگ بھی یہ استدلال کرتے ہیں ہمارے کچھ نوجوان جو جذباتی جوشیلے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے نا کلمہ سوا پہ آ جاؤ تو نصارہ سے کہا ہے کلمہ سوا پہ آ جاؤ تو اب مسلمانوں میں اختلاف ہے تو کلمہ سوا پہ آ جاؤ. کل تذکرہ آیا تھا اخوان المسلمین کا جملہ ہے کہ ہم جس پہ متفق ہیں اس پہ ایک ہو جائے اور جس میں اختلاف ہے اس پہ ایک دوسرے کو معذور سمجھے. تو اب شرک کرو بدعت کرو کوئی کسی کو ٹوکے بولے نہیں اصلاح نہ کرے. کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اہل کتاب کو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کلمہ سوا جو ہمارے درمیان ہے اس پہ آ جاؤ چلو وہ آ گئے تو اب سارا اختلاف ختم. اگر وہ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں ہے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے مانے جائیں گے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. حسن سلوک الگ بحث ہے تفصیل جہاں جہاں جیسا معاملات کیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ دعوت کا ایک اسلوب ہے طریقہ ہے کہ وہ بیس اور بنیاد جو تمہارے یہاں بھی ہے ہمارے یہاں بھی ہے وہ تو مان لو کم سے کم وہاں تو آ جاؤ ایک اس معاملے میں باقی دوسری باتیں کرتے ہیں. اب اگر مسلمانوں کی بات ہے تو میں کہوں کہ کلمہ سوا مسلمانوں میں کیا ہے توحید ہے سنت کی اتباع ہے تو ہم دوسرے مسلمان گروہوں سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اور تمہارے درمیان یہ بات متفق ہے کہ رسول کی اتباع کرنی ہے سنت کی اتباع کرنی ہے بدعت کو نہیں ماننا ہے شرک نہیں کرنا ہے توحید ماننا ہے بدعت نہیں کرنا ہے سنت کی اتباع کرنی ہے تو اس پہ اکٹھا ہو جاؤ. مسلمانوں سے ہم کہیں تو ان سے کہیں اکٹھا ہونے کے لیے جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے بھائی جتنے مسلمان ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی صوفی رافضی جو بھی ہے رسول کی اتباع یا سنت کی اتباع کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ شیعیوں کی بات الگ کر دو مانتے ہیں نا. تو اب ان کے اور ہمارے درمیان کلمہ سوا یہ ہوا کہ نہیں ہوا تو ہم ان سے کہیں گے کہ جو تمہاری جو بدعتیں ہیں چھوڑ دو اور سنت پر اکٹھا ہو جاؤ. وہ کلمہ مشترک مانو تو صحیح لیکن اس آیت سے استدلال کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور دوسرے حضرات یہ بیان کرتے ہیں جو غلط معنی ہے صراحتاً گمراہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدعت کر رہا ہے تو بدعتی کو بدعتی مت بولو غلط کو غلط مت بولو رد مت کرو. اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ دین کی حفاظت اور دعوت کا کام کرنے والے نہیں ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں اور بہت ساری دلیلیں ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعلیم دی کہ کلمہ سوا نقطہ اتفاق پر بلایا جائے. یہ اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں. مثال کے طور پہ اسی میں قل آمنا باللہ وبما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل جیسے سورہ بقرہ میں تھی سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. تم بھی دعویٰ کر رہے ہو اور جو ہمارے پاس نازل کیا گیا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم موسیٰ عیسیٰ پر جو نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں ساری کتابوں کو مانتے ہیں اور یہ کتابیں جن انبیاء پر نازل ہوئی ان کو بھی مانتے ہیں. تو ہمارا یہ مشترک معاملہ ہوا. لیکن تم کیا نہیں مان رہے ہو؟ اگر حقیقت میں تم ان کو مان لو تو پھر یہ بھی ماننا ہوگا نتیجہ یہ نکلے گا. اسی لیے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ایک کام یہ ہے کہ اس جنگ میں الغزو الفکری الغزو الدینی جنگ کئی طریقے کی ہوتی ہے. ایک سیاسی جنگ ہے ایک ثقافتی تہذیبی جنگ ہے ایک دینی اور مذہبی جنگ ہے. مسلمان کوئی بھی جنگ ہارا ہو ثقافتی اور دینی جنگ پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہارا اور ہار بھی نہیں سکتا کیونکہ دینی جنگ میں قرآن حدیث کا مقابلہ دوسرے ادیان سے ہے وہ کمزور نہیں ہے. سیاسی اعتبار سے مسلمان کمزور پڑ سکتے ہیں اس محاذ پر کوئی کمزور نہیں پڑے گا کبھی دلیل کے معاملے میں. تو اللہ نے تعلیم دی اس سورہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا کہ دلیل دے کر ان کو جواب دیجیے. اب نصارہ نے آ کر یہ کہا یا ان کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اس سورہ میں کتنی پیاری دلیل دی اللہ نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کہ عیسیٰ کی مثال یہ دلیل دے رہے ہیں ان کو. قرآن کی بھی دلیل ہے عقلی دلیل بھی ہے
کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی طرح ہے، آدم کی مثال کی طرح. خلقہ من تراب، جنہیں اللہ نے مٹی سے پیدا بنایا، مٹی سے ان کے ڈھانچہ وغیرہ کو بنایا. تو قال لہ کن فیکن، پھر ان سے کہا ہو جا، تو ہو گئے، یعنی ان کا وجود ہو گیا. تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس لیے کہہ رہے ہو نعوذ باللہ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معمول کے برخلاف. تو اس سے بڑھ کے تو پھر حضرت آدم کو ماننا چاہیے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو باپ تو باپ، ماں بھی نہیں ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے. پھر حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا. اب اگر باپ مانو ان کی پیس مچھلی سے بنایا، یا کوئی بھی رشتہ مانو، تو وہاں بھی جو ہے دونوں میاں بیوی کا ملاپ سے حضرت حوا کی بھی ولادت ہوئی. تو بہرحال یہ تو ضمن ہے، اللہ نے جو ذکر کیا کہ آدم کی طرح مثال ہے، ان کو بغیر باپ کے بنایا، ان کو بغیر ماں باپ کے بنایا. تو یہ کوئی دلیل ہوئی کیا تمہاری؟ اگر اس بنیاد پر ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو پھر آدم کو کیا کہو؟ اور جب آدم کو آپ انسان مان رہے ہو، نبی مان رہے ہو، برگزیدہ بندہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی ہے. چونکہ عام معمول کے خلاف وہ اللہ کے کلمے اور اللہ کی روح سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو کلمت اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ گویا ایک دلیل ہے. ہاں، اسی طریقے سے اس کتاب میں اہل کتاب کو جگہ جگہ ڈرایا گیا ہے. اور اسلوب آج بھی آپ نے جو قرآن میں سنا کئی جگہ پہ، اور کل بھی تھی، یا اہل الکتاب لما تکفرون باللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کا انکار کیوں کہتے ہو جبکہ تم گواہی دیتے ہو، جانتے ہو. اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب آج جو پڑھی گئی، لما تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو ایمان والوں کو، اور اللہ کے دین میں کجی اور خامی تلاش کر رہے ہو. مستشرقین کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے قرآن حدیث پر اعتراض کرنے کے لیے. حکومتوں کا سالانہ کروڑوں ڈالر خرچ ہوتا ہے، یہ مسلسل جاری ہے برسوں سے یہود و نصارہ کی طرف سے. یہ اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اللہ کے راستے سے جانتے بوجھتے کیوں روک رہے ہو؟ خود تو مانتے نہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہو. اور بتایا کہ تمہارے اندر خود کیا کیا خامیاں ہیں. اس سورہ مبارکہ میں پڑھیے کہ اے اہل کتاب تم ایسے کیوں کرتے ہو، اے اہل کتاب تم ایسا کیوں کرتے ہو. یا اہل الکتاب لما تکتمون الحق ہاں وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کہ حق کو جانتے بوجھتے کیوں چھپاتے ہو. اس میں کہا گیا کہ حق کو چھپاؤ نہیں. اور کیا ہے آگے جملہ، میں نے صحیح پڑھا آیت؟ ہاں، اے اہل کتاب حق کو چھپاتے کیوں. اب غور کیجئے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، حق کو جانتے ہیں، کتاب میں موجود ہے، جو خود جانتے ہیں مانتے ہیں، اسے چھپا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کسی کو بتاؤ نہیں، ورنہ یہ مسلمان ہمارے خلاف حجت پیش کریں گے. یہ قول بھی ان کا مروی ہے، موجود ہے. اب دیکھیے یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا. آج مسلمانوں میں ایسے علماء پائے جاتے ہیں کہ نہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں، صراحتاً چھپاتے ہیں. آپ کئی تجربہ کیجیے، ایک آدمی ایک فتویٰ دیتا ہے جو اس کے مسلک کا ہے اور حدیث اس کے خلاف ہے. آپ جا کے ان سے پوچھئے کہ دیکھیے حدیث خلاف ہے اور آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں. بہت سارے علماء کو میں نے دیکھا، سنا، جانا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، حدیث ہے، ہم کو معلوم ہے، مانتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک یہ ہے. دوسری چیزیں چھوڑیے، برا لگے گا لوگوں کو، لیکن ایک ننگی حقیقت ہے. گزشتہ دنوں جب حلالے کا مسئلہ چھڑا، ہندوستانی کورٹ میں وہ تماشا اور مذاق کا موضوع بنا. ٹی وی چینل پہ لوگ بحث کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو قرآن حدیث میں ہے نہیں، اس کو لعنتی کام بتایا گیا. لیکن میں نے کئی جگہ، یہاں بھی خطبے میں کہا تھا، کئی جگہ کہا اور بہت کھل کے کہا کہ اسلام کے دفاع میں یہ جو لوگ حلالے کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کی زبان سے ٹی وی چینل پر میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، حلالہ ہے ہی نہیں. یہ جو مروج حلالہ ہے، وہ جو حلالہ ہے وہ اصول والا، وہ لمبا چوڑا رہے گا. طلاق دینے کے لیے شادی نہیں ہوگی، شادی ہو گئی اور کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، شوہر مر گیا، تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے جائز سکتی ہے، وہ جائز والا ہوگا. یہ حلالہ مروجہ ہے ہی نہیں. یہ مسلک والے حرام کہنے کے باوجود کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی کی بہشتی زیور میں اس کو کہا کہ یہ حرام تو ہے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے شوہر کے لیے، خاوند کے لیے بیوی جائز ہو جاتی ہے. عجیب غریب بات ہے. اللہ کے رسول نے لعنتی کام کا. یہ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو علماء ٹی وی چینل پہ جن سے سوال کیا جا رہا تھا، وہ جانتے تھے نا کہ اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کہ جائے لعنت بھیجی ہے، اس کو کیسے مستعار کہہ کے مذمت کی ہے. یعنی کرائے کا سانڈ جس سے حلالہ کروایا جاتا ہے، کرائے کا حدیث میں کہا گیا ہے. کسی ایک نے کہا کیا؟ تو یہی اہل کتاب کی طرح کیا کہ نہیں کیا ہمارے علماء نے؟ حق کو چھپا رہے جانتے بوجھتے. میں اس کو چھوٹی بات نہیں مانتا.
اور اس کو اس بات کا بھی سبب مانتا ہوں کہ مسلمانوں پر مصیبتیں اور عذاب آ رہا ہے کہ جب اللہ کے دین کے ساتھ آپ کھلواڑ کرتے ہو، اس کا تماشا بنایا جاتا ہے اور آپ چپ رہتے ہو، دفاع نہیں کرتے، تو اللہ کیوں آپ پر رحم کرے گا، رحمت برسائے گا؟ یہ عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب یا نصارہ کے اس کردار کو پیش کیا جو آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں کا، اللہ ہم کو بچائے، ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں۔ ہاں، تو بہرحال اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تعلیم دی، ان کا رد کیا، ان کی دلیلیں دی، ان کی باتوں کو غلط قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں توازن اور انصاف سے کام لینے کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ آیت نمبر 75 سے 113 میں ان کے اندر جو اچھے اخلاق والے ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی اچھے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، کہ اگر آپ ایک قنطار، بہت سارا مال ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھیں تو وہ پورا کا پورا آپ کو لوٹا دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 دینار بھی دو تو واپس نہیں لوٹائیں گے، ہاں، اور بہانے بازیاں کریں گے، ہاں، اور کہیں گے کہ یہ امیین پر ہمارے لیے کوئی سبیل نہیں ہے، مطلب امیین کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کو امیین کہتے ہیں۔ تو ایسے بھی اہل کتاب ہیں جو پوری دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، آج بھی الگ الگ شکلوں میں ٹیرف اور یہ اور وہ دنیا کے شکلوں میں لوگوں کو لوٹنے کا، لوگ پریشان رہے، لوگوں پر ظلم، کوئی مطلب نہیں، ہمارا معاملہ درست ہوتا رہے۔ بہرحال وہ یہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی۔ تو ان کی اس بات کو اللہ نے یہ بھی کہا کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اللہ سے خشوع اور عاجزی رکھتے ہیں، روتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس کا بھی تذکرہ، مطلب یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ان میں جو اچھے ہیں اس اچھائی کا بھی اعتراف کیا جائے۔ اگر کسی سے دشمنی اور مخالفت ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر بات کا رد کریں۔ اس میں عقیدے کے خراب ہونے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل کتاب کا عقیدہ خراب ہے۔ اب یہاں ایک پہلو یہ ہے، قرآن نے بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرون، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کی پیروی کرو گے، آج کے نوجوانوں کو جو مغرب کی چمک دمک، ٹیکنالوجی اور آج نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کو دیکھ کر بہت فریفتہ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی پستی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی کمزوری ہے۔ اسلام کی کمزوری نہیں ہے اور یہ ان کی خوبی نہیں ہے، اسلام سے انہوں نے ادھار لیا ہے، ہمارے راستہ تعلیم انہوں نے ہم سے پہلے حاصل کی، پھر ترقی پہ گئے۔ یہ کوئی ہوائی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود ان کے علماء کو بھی اعتراف ہے، تاریخ کی زندہ حقیقت ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا ایک بات، اور کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ اہل کتاب میں کہ اگر پیروی کرو گے، دھیان رکھو، تو یہ کیا کریں گے، یہ تم کو چاہیں گے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے۔ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے، ہاں، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی اتباع نہ کر لو۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ بوسنیا کے جو مسلمان تھے، یہ جو کیا ہے، یوگوسلوواکیا، عربی میں اس کو تیڑا بولتے تھے، چیکوسلوواکیا، لمبا یوگوسلوواکیا، تین تھا، الگ الگ ہو گیا، بوسنیا ہرزیگوینیا، اور کیا ایک ٹکڑا بنا، یہ بلخان اور یونان کا جو پرانا علاقہ تھا اسی کے تقسیم سے یہ چیزیں بنی تھی۔ ہاں، سن 2002 اور اس سے پہلے کے پیریڈ میں کتنے شدید مظالم ڈھائے گئے۔ وہاں کے مسلمانوں نے یورپ والوں کا لباس، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، طور طریقہ سب اختیار کر لیا تھا، پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا کیونکہ مسلمان تھے، مسجدیں تھیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کی ملت، ان کے دین کو جب تک تم اختیار نہیں کر لو گے تم سے خوش نہیں ہوگے۔ تو اب آپ ان کو خوش کرنا چاہو گے کیا؟ ان کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو خوش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ وہ تم کو مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام سے پھیر دیویں۔ ابھی میں اس کو بیان کروں، مشنریز کے کیا مقاصد ہیں، ایک لمبا لوگوں نے تحقیقات موٹی موٹی کتابوں میں بیان کی۔ یورپ کو، افریقہ کے بر اعظم کو جو مسلم اکثریت والا ہے، سن 2000 تک قسم کھائی تھی ان کے مشنریز نے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس کو مسلم اکثریت سے بدل کر عیسائی اکثریت والا بنا دیں گے۔ ہم تو اچھی طرح اس کی تفصیلات بھی نہیں جانتے۔ سعودی عرب اور کویت نے اپنے مبلغین اور علماء کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کروایا، کہا کہ اسلامک سینٹرز کھولو، جو چاہیے ہم دیتے ہیں، رد کرو۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ بالکل سچی باتیں میڈیا میں نہیں آتی۔ تو وہاں جب مسلمان مبلغین نے ان کا تعاقب کیا، مناظرے کیے، مباحثے کیے، تعلیم دی، قرآن پھیلایا اور انجیل کے سامنے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کئی سو پادری جو عیسائی بنانے لوگوں کو گئے تھے وہ خود اسلام میں داخل ہو گئے، کئی سو۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ تم کو کافر، ایمان سے کافر بنا دیں گے۔ ہاں، اور تم کیسے، اللہ نے ہم سے آراز کیا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ،
اور آج پڑھی گئی آیت ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اگر قرآن ہے، رسول کی تعلیمات ہیں، آج رسول کی ذات نہیں ہے ہمارے درمیان، تو یہ ہے تو ہم کو گمراہ یا کافر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث ہم کو بچاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور تم کو اس میں پناہ لینی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کی طرح پھر اس کے بعد ان آیتوں کے بعد جو آج آخر میں پڑھی گئی سورہ آل عمران کی آیتیں، تو مسلمانوں کی مضبوطی کے جو نکات بیان کیے گئے، 3-4 آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورۃ الحج میں جو پڑھے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اس کے تقوی کے حق کے ساتھ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت آئے تو بس مسلمان ہونے کی حالت میں آئے۔ پھر اس آیت کے بعد ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پوری آیت اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ اس میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالی نے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ یہ 4 آیتیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 یا 100 سے 104-5 تک دیکھیے، پڑھیے۔ یہ امت کو مضبوط بنانے کا تربیتی نصاب ہے۔ پہلے تقوی اختیار کیجئے، تقوی پر کافی بحث ہو چکی ہے۔ تقوی اختیار کریں گے تو ہم سدھر جائیں گے ذاتی طور سے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ مل کر رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یعنی سب مل کر ایک جماعت بنیں گے، تو آپ سدھر گئے، پھر جماعت بن گئی۔ دوسرا نقطہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، پوری لمبی آیت ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر تیسرا مرحلہ، جب آپ تقوی والے ہو گئے، آپ کی جماعت بن گئی، طاقت بن گئی، تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، برائی سے روکے، شرک سے روکے، توحید کی دعوت دے، سنت کی دعوت دے، بدعت سے روکے، گناہوں سے روکے، نیکیوں کی دعوت دے، ظلم سے روکے، انصاف کی دعوت دے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، وتواصوا بالحق والا۔ پھر چوتھا کہ آپس میں پھوٹ نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اہل کتاب کی طرح جو آپس میں فرقہ بن گیا اور اختلاف کیا علم کے آنے کے بعد، دلائل کے آنے کے بعد۔ اسی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، مطلب علم آنے کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی طرح۔ کون لوگ تھے ویسے؟ یہود نصارہ، 71 بنے، تم ویسے مت بنو، ہم بن گئے، 73 بن گئے، اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا تھا۔ اور دلیلیں آ جانے کے بعد اختلاف ہو گیا، تو پھر سب سے اللہ کہہ رہا ہے ویسے مت بنو، تو یہ ویسے بن گئے تو ہماری طاقت بکھر گئی، دعوت دور ہو گئی۔ اب لوگ دین اسلام کے تعلق سے اتنے غیرت والے، محنت والے نہیں ہیں جتنا اپنی ایجاد کی ہوئی بدعتوں اور بنائے ہوئے مسلکوں کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ 4 نکات 5 نکات جو ہے اسلام کو، مسلمانوں کو مضبوط بنانے کے قرآنی نسخے ہیں کہ ہم کو اس پر عمل کریں گے تو انتہائی مضبوط جماعت بنیں گے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ لیکن مسلمان کیا اس کے لیے تیار ہے؟ یہ مسلمانوں کو گویا تربیتی طور سے نصاب دیا گیا، اہل کتاب کا ذکر کیا گیا، اور ضالین کی کچھ انحرافات اور گمراہیوں کو ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا، اور ہمیں اور آپ کو بتایا گیا کہ جیسے یہ نصارہ اور یہودی گمراہ ہوئے ویسے تم کو نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد اس میں غزوہ احد کے تناظر میں کئی رکوعات بڑی زبردست، اس پہ کیا کیا پہلو بولا جائے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں یہ غزوہ رونما ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لمبا اس کا پس منظر ہے، گزشتہ سال ہم نے اس کو بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ 1000 لوگوں کو لے کے نکلے، اور مقام شوط پر جہاں کفار کا لشکر سامنے نظر آ رہا ہے وہاں 300 ساڑھے 300 لوگ واپس ہو گئے۔ اس میں کچھ سچے مسلمان بھی ہو گئے۔ آج کے جو آیت پڑھی گئی اس میں یہ بھی ہے کہ اذ ہمت طائفتان من المؤمنین، مومنوں کی 2 جماعت نے یہ ارادہ کیا کہ واپس لوٹ جائے، غلطی کی، اور ان میں سے جو سچے تھے، اچھے تھے، ان کو بعد میں شرمندگی ندامت ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ ایک غلطی یہ ہوئی تو 1000 جو تھے وہ 700 رہ گئے، اور سامنے جو ہے ان سے 3 گنا کا لشکر، 3000 کا۔ بہرحال مقابلہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی گھاٹی پر پیچھے کے ایک راستے کو بند کرنے کے لیے، پیچھے پہاڑی تھی لیکن سائڈ میں ایک درہ تھا، وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے، فتح و شکست ہو۔ بہرحال مقابلہ ہوا۔ پہلے حلے میں جو آج آیتیں پڑھی گئی، استحسون کیا ہے، وَلَقَدْ کیا ہے، قرآن کی آیت جو پڑھی گئی استحسونہم بِأَمْرِ، اس وقت وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہ غزوہ احد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو واقعات ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تناظر میں مسلمانوں کو بہت ہی قیمتی ہدایات دی ہیں، اور اس میں بہت سبق ہے، بہت
زبردست سبق توحید کا، دنیا میں ناکام ہونے کا۔ بہرحال یہ جو غلطی کی، مسلمانوں کو فتح ملنے لگی، دشمن بھاگنے لگے، مال غنیمت لوٹا جانے لگا، تو وہ جو درے پر جو صحابہ تھے ان میں سے 40 لوگوں نے محاذ چھوڑ دیا، امیر کے منع کرنے کے باوجود وہاں سے آگے مان لینے کے لیے۔ فتح خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کی طرف سے اپنا دستہ لے کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے، پہلے ان 10 لوگوں کو شہید کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا۔ آپ کے پاس صرف 9 صحابہ تھے، باقی جو ہے وہ آگے بڑھ گئے تھے، ان کو گھیر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ پڑ گئے۔ 9 میں سے 7 صحابہ انصاری تھے، 2 مہاجر تھے، 7 کے بعد دیگرے گر گئے، شہید ہو گئے، ہاں، اور ان جو مہاجر تھے وہ بھی زخمی ہو گئے، اور بعد میں اس درمیان یہ افواہ اڑی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تو کچھ لوگ بددل ہو گئے، کچھ لوگ میدان سے ہٹ گئے۔ اسی تناظر میں اس میں آیتیں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول، افا ام ماتا، کیا اگر ان کی موت ہو جائے، موت کا لفظ ہے۔ اب آج ہندوستان میں ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ گستاخی کر رہے ہیں، قرآن میں ہے بھائی، حدیثوں میں ہے، ابو بکر صدیق، صحابہ سب بولتے تھے۔ تو اگر آپ کی موت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جائے گا، ہم اسلام کو چھوڑ دے پیچھے ہٹ جائیں، تو اللہ نے کہا کہ اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، نقصان اس کا خود کا ہوگا۔ تو آپ بنتے ہو اپنے لیے، بگڑتے ہو اپنے لیے۔ خیر، یہ اللہ، یہ میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا، پیچھے سے جب حملہ ہوا صحابہ شہید ہوئے، اور پھر بعد میں یہ فتح نہیں رہی، لیکن شکست بھی پورے طریقے سے نہیں ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھس گئیں، چہرہ خون آلود ہو گیا، ایک گڑھے میں گرنے سے گھٹنے پر زخم آ گیا، آپ زخمی ہو گئے۔ ایسا ہوا؟ ہاں، اب یہ کون سی بات میں پیش کروں آگے، کیوں ہوا؟ صحابہ کی ایک غلطی سے۔ کون سی غلطی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سیکھے سالار بھی تھے، نبی بھی تھے، نہیں مانا ایک بار، تو مسلمانوں پر اللہ نے بتایا کہ غلطی ایسی، نبی کی بات نہیں مانیں گے جب آپ، تو آپ پر عذاب آ سکتا ہے، آپ مصیبت آ سکتی ہے، آئی۔ اور اس کو بڑے لطیف، محبت کرنے والی ذات کے طرف سے جس طرح کسی کو ڈانٹا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس انداز میں یہاں تنبیہ کی ہے کہ تم کو غم پر غم آیا، لیکن اس میں بھی اللہ کی مصلحتیں تھیں۔ جو شہید ہوئے ان کو تو درجہ ملا، زخمی ہوئے ان کو بھی درجہ اور اجر و ثواب ملا، اور اللہ تعالیٰ تم کو چھانٹنا اور پکا کرنا چاہتا ہے۔ جو جتنی تکلیف اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے، اس کے درجات اور تقرب اللہ کے پاس اتنا بڑھتا جاتا ہے، اعلیٰ مقام ملا، سابقون الاولون کہلائے۔ موت کو مسکراتے ہوئے گلے لگایا اللہ کے راستے میں رسول کے ساتھ، اس سے ان کے ایمان کا مظاہرہ ہوا، ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنے کہ یہ صحابہ تھے، ایسی محبت ہوتی ہے اللہ اور رسول سے کہ اللہ کے رسول جنگ کے بعد ابو عمارہ کے پاس جا رہے ہیں، لیٹے بیٹھے، انہوں نے بلایا کہ رسول کو بلاؤ، آخری سانسیں چل رہی، انہیں 7 صحابہ میں سے یہ ایک تھے، عمارہ بن سکن۔ ایک صحابی گئے، کہا اللہ کے رسول حالات پوچھنے کے لیے بھیجے، کہا ان کو بلائیے، اشارہ کیا، آپ گئے، یہ اٹھ نہیں پا رہے تھے، اشارہ کیا قریب آ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کے ان کے قریب ہو گئے، حضرت عمارہ نے اپنے آپ کو گھسیٹا، طاقت لگائی اور سر اٹھا کر آپ کے زانوں پر رکھی، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے لگے، اور اسی حال میں روح قبض ہو گئی۔ مولانا آزاد نے لکھا، میں نے اس سے پہلے بھی نقل کیا، کہ سابقون الاولون کے یہ صحابہ غزوہ بدر اور احد کی سرگزش پڑھیے، ان لوگوں نے مسکراتے ہوئے جس طرح موت کا استقبال کیا، دنیا میں کوئی قوم، کوئی انسان آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگا تھا۔ بہرحال یہ کس لیے تھا؟ یہ دین میں ثابت کرنے کو بتاتا، کیسی بھی حالت آ گئی اللہ کے راستے میں ہم اپنے آپ کو نچھاور کر دیں۔ بہرحال یہ غزوہ احد کے اس تناظر میں اللہ نے جو ہدایات دی، تو ایک غلطی کی وجہ سے ایک تعلیم یہ دماغ میں رکھیے، دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شہید ہوئے، نقصان اٹھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، یہ توحید کی دلیل ہے۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ ایک دلیل ایسی ہے، جتنے پیر فقیر اولیاء ان کو پکارتے ہیں، دیوی دیوتا اور ان کو پکارتے ہیں، سب رد ہو جاتا ہے کہ ہم اور آپ، کم سے کم کلمہ پڑھنے والے سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا میں، کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اب جب آپ زخمی ہو گئے، آپ کے رخسار مبارک میں کڑیاں دھس گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی، تو اس میں کئی سبق ہے۔ اس کا مطلب آپ اللہ نہیں تھے،
اللہ کی صفات کے حامل نہیں تھے. اگر کوئی تکلیف اللہ نے چاہا تو نبی کو بھی پہنچ رہی ہے, زخم لگ رہا ہے, بچانے والا اللہ ہے, محفوظ کرنے والا اللہ ہے. اگر اللہ کے رسول کی یہ طاقت ہوتی تو آپ زخمی نہیں ہوتے. اور جب آپ اپنے آپ کو یا صحابہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ اور جب صحابہ نہیں بچا سکتے تو کوئی پیر فقیر والی کیسے بچا سکتا ہے؟ زندگی میں نہیں بچا سکتے تو مرنے کے بعد کیسے بچا سکتے؟ توحید کی کتنی بڑی دلیل ہے. زخمی ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نکلی. بخاری کی حدیثیں ہیں, بخاری مسلم کی. کیف یفلح قوم شجوا نبیہم, وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا, خون آلود کر دیا چہرے کو. یہ جب انہوں نے اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا تو قرآن آیا, اسی سورہ آل عمران میں آج پڑھی گئی. ہل جانے والی اور توحید کی زبردست دلیل میں اکثر بیان کرتا ہوں, یہ پتہ نہیں یہاں شاید پہلے بیان ہوا ہوگا. اللہ نے آپ کو خطاب کر کے کہا لیس لک من الامر شیء, لیس لک من الامر شیء, آپ کا اے رسول معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. سید المرسلین, خاتم النبیین, رحمت للعالمین, آپ کا اختیار نہیں ہے. یہ کوئی مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا, توفیق دے گا اللہ تعالیٰ, نہیں دے گا, آپ کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. بد دعا دے دی تھی اسی بخاری کی روایت میں کہ جن لوگوں نے کیا تھا ان میں نام لے کے بد دعا, اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا. جن لوگوں کا آپ نے نام لیا تھا اور جن کو کہا تھا کہ یہ کیسے فلاح پائیں گے, اس میں سے بعد میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے. ابو سفیان, خالد ابن ولید, ابو جہل کے بھائی تھے, کیا نام تھا ان کا, وہ بھی پکے سچے مسلمان. اکرامہ ابو جہل کے بیٹے, وہ بھی تھے مسلمانوں کے مخالف, وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے اور شہید ہوئے. کتنے سچے. اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہہ دیا, اللہ نے منع کر دیا, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی وہ مسلمان. اس کا مطلب اللہ کے رسول علم غیب بھی نہیں رکھتے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ جو آج ہم کو مارنا چاہتے ہیں کل یہ مسلمان ہو جائیں گے, آپ نہیں جانتے تھے, اور ہوئے, اور بہت اچھے اعلیٰ مسلمان ہوئے, بڑے درجات ہیں. خود اللہ کے رسول نے ان کی فضیلتیں بیان کی. حضرت خالد بن ولید اس میں شامل ہے بھائی, حضرت اکرمہ ہے, اور بھی دوسرے, حضرت ابو سفیان ہے جو اس وقت سردار تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, بشر تھے. آپ کو بھی تکلیفیں آتی تھی, اور جیسے یہ تکلیفیں آئی اللہ کے حکم سے آئی, اجازت سے آئی, ایسے ہی آپ پر جادو بھی ہوا. کچھ لوگوں کی سمجھ میں وہ بھی نہیں آتا. تو انسانی اور بشری تقاضے سے اس طریقے سے آپ اس آیت کریمہ اور ان آیتوں میں دیکھیں گے غزوہ احد کے طرح. ہاں, اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے, ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جب صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مشکلات سے, سخت حالات سے گزرنا پڑا اللہ کے راستے میں, تو ہم کو جو دقتیں پریشانیاں زندگی کی راہوں میں آ رہی ہیں, نشیب و فراز آ رہے ہیں, ہمارے خلاف جو کوششیں دشمنوں کی ہو رہی ہیں, کہیں کہیں ہم کو نقصان پہنچتا ہے, کہیں شکست کا معاملہ ہوتا ہے, حالات ہوتے ہیں, تو اس سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, یہ اللہ کا نظام ہے, تدبیر اللہ کر رہا ہے, اور اس کے اسباب بتائے انہیں آیتوں میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے کہا کیوں, تاکہ منافقین اور مومنین کو الگ کر دے. اب یہاں ایک جملہ آ گیا تو اس تناظر میں ایک بات اور بھی کہہ کے یہ مضمون ختم کروں کہ آپ غور کیجئے, پورے غزوہ احد میں تین کردار ہیں مسلمانوں سے جڑے ہوئے, یا اس پیریڈ میں جو مقابلہ آ رہی ہے. ایک تو کافر تھے جو مخالف ہیں, اللہ اور رسول کے مخالف ہیں. ایک مومن بندے ہیں جو سچے صحابہ کرام, اللہ اور رسول کو ماننے والے, ہر قسم کی قربانی دینے والے. تیسرا وہ طبقہ جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, یعنی منافقین کا, ان کا ذکر کیا. یہ سخت حالات اس لیے بھی ہے کہ تم میں جو سچے مسلمان ہیں وہ چھٹ جائیں. لیمحص کا لفظ ہے, ہاں, تمہارے سینوں میں, دلوں میں جو اس کو اللہ خالص کر دے, صاف کر دے کندن کی طرح. تو ان مشقتوں کی حالت میں سچا مسلمان اور جھوٹا مسلمان الگ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ, ایک حکمت ہے, بہت سی حکمتیں ہیں. ہاں, اگر صرف ہمارے ساتھ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی نا, زندگی بیکار بھی ہو جائے گی, امتحان نہیں رہے گا, مزہ نہیں آئے گا, اور بہت ساری لطف اور لذت کی چیزیں نہیں ہوگی. بعض مرتبہ مصیبتیں نعمت ثابت ہوتی ہیں, کیونکہ آپ مصیبت میں صبر کریں گے اجر ملے گا, آپ مصیبت میں پڑے آپ کا گناہ معاف ہوگا. تو بہرحال اس سے ہم مسلمانوں کو تسلی بھی ملتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے. یہ ایک سبق ملتا ہے کہ اگر اونچا مقام چاہیے تو مشقتوں سے, مشکلات سے گزرنا ہوگا. یہ ہم کو اعلیٰ مقام کہیں بھی کسی بھی میدان میں کوئی تھال میں سجا کر یوں ہی پیش نہیں کرے گا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں, آپ کا چہرہ بہت اچھا ہے, آپ گاتے بہت اچھا ہے, یا یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, تو آپ اونچا مقام لو. کوئی آپ کو نہیں مانے گا. آپ کا کردار, آپ کی قربانی
لوگوں کے لیے آپ کی خدمت، اور خاص طور سے اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق آپ کی زندگی اگر ہے تو آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ غزوہ احد کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے اس طرح کی عبرت و نصیحت کی چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی ہیں، اور پھر جو ہے کچھ نمونے اور مثالیں بھی شخصیات کی شکل میں، جیسے عورتوں کے لیے حضرت مریم علیہ السلام، غزوہ احد میں یہ مسلمانوں کا معاملہ، اور پھر اس تناظر میں اللہ نے اپنے احسانات کا بھی ذکر کیا۔ یہ بتایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم انتہائی پست حالت تھے، ٹوٹے پھوٹے تھے، اذلہ، ہاں، تاکہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ سورہ آل عمران کے کچھ حصے کو میں نے پیش کیا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، کتنا ہوا؟ 11-20۔ یہ آخر میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ میری راحت پہ مجھ پر یہ نازل کیا گیا، اس تناظر میں شیخ عبد الملک رمضانی نے بہت ہی شاندار تفصیل بیان کی، بہت ہی۔ اب وہ 10-11 صفحات میں ہے، اور اسے میں بیان کروں تو بہت وقت لگے گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ صرف ایک بات یعنی اپنے الفاظ میں اور ان کی ایک تشریح جو قرآن کی اس دعا کا ذکر کیا ہے اس کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کروں گا، اور دوسری جو باتیں ہیں کسی اور موقع سے۔ انہوں نے یہ پوری دعائیں نقل کی، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جو جہاں سے شروع کی تھی، میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی، تو شروعات کیا تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش، تخلیق اور بناوٹ میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اولو الالباب ہیں۔ اللہ نے آگے کہا اولو الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے رہ کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور لیٹ کر بھی، یعنی اپنے پہلوؤں پر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اب غور کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے یہ آیت انہوں نے نقل کی۔ جب غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، کائنات اللہ نے بنائی، کس نے بنائی، کیسی زبردست، تو نتیجے میں کہتے ہیں، ان کا جملہ ہوتا ہے زبان سے، ربنا، یہاں اور آگے کہا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ کائنات باطل، بیکار، بے مقصد نہیں بنائی۔ ربنا ما خلقت ھذا، سبحانک، تو پاک ہے، بیکار کام کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ مقصد کے تحت ہے، مقصد کیا ہے؟ امتحان لے رہا ہے، امتحان میں جو کامیاب ہوگا جنت پہ جائے گا، جو ناکام ہوگا جہنم میں، تو ہم کو جہنم سے بچا۔ یعنی ایک جملہ آخری والا لاسٹ بولا، سارا معنی آگے اس، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ پھر آگے دعا کے الفاظ ہیں جو یہاں شیخ عبد الملک نے نقل کیا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پروردگار جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا تو اسے تو نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو، مشرکوں کو کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگار ہم نے ایک ندا دینے، پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا، جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، پکار رہا تھا، فآمنا، تو ہم نے ایمان لے آئے، رسول نے حکم دیا، پکارا، ہم نے ایمان لایا۔ اب آگے جو دعا ہے، ربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، پروردگار تو پس تمہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری غلطیوں کو مٹا دے، کفر عنا سیئاتنا، تکفیر کر دے، مٹا دے، انک وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو وفات دے، ہمارا انجام اچھے لوگوں کے ساتھ اور نیکوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے پروردگار، ہمارے پروردگار، ہم کو وہ چیز دے دے جو تو نے اپنے رسولوں پر وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد، تو وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کو نقل کرنے کے بعد شیخ نے، میں نے کہا 10-12 صفحے میں، اور پھر آگے دوسری حدیثوں کے مثال دی، صرف اس جو دعا کی تشریح کی ہے اس پر جو مقدمہ قائم کیا کہ قرآن اور سنت کی جو دعائیں ہیں وہ انتہائی جامع اور معنی ہیں، زبردست، کم الفاظ، اور ایک بندے کو جس چیز کی تعلیم دی اللہ نے اور رسول نے، جو دعائیں سکھائی ہیں غضب کی، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں نا، اگر ان دعاؤں کی گہرائی، معنویت، بلاغت، فصاحت اور موقع محل سے اس کی مناسبت، کس ٹائم پہ کون سی دعا کرنی ہے، اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل بنے گی۔ ایک ایک حدیث، ایک ایک دعا، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، دعاؤں کی تشریحات پڑھی، اور یہاں خود جو انہوں نے نقل کیا پڑھ کر میرا دل ہوا کہ چاہے اس میں کتنا بھی وقت لگے بیان کروں گا، لیکن ہمت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ نہیں ٹک پائیں گے، بہت
شاندار دعائیں دو چار اور بھی نقل کی ہیں، لیکن ان کو میں پیش نہیں کروں گا. تو اس کا ذکر کرتے کر کے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی دعا پیش کر سکے، اس لیے کہ جو دعا قرآن کی ہے، جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں، اور انسان کی کوئی دعا کتنی بھی آپ کو اچھی دکھائی دیتی ہو، پرکشش، اچھے الفاظ، سنوار سجا کے کچھ لوگ بولتے ہیں، ہاں، اس میں رونق، جمال، حسن ادا اور تاثیر، ہاں، ویسی نہیں ہوگی جیسی یہ ساری خوبیاں اللہ کے اور رسول کی دعاؤں میں ہوگی. کیونکہ انسان کوئی بھی دعا بنائے گا تو اس میں اس کی بشریت، اس کے علم کی کمی، اس کے غور و فکر کے محدود دائرہ اس کی دعاؤں میں، اس کی تحریروں میں، اس کی باتوں میں جھلکے گا، آئے گا، اس کا کمی رہے گی. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر مطلع کر دیا، جو حکمتوں اور قرآن و سنت کے دعاؤں کی باریکیوں پر مطلع ہو سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی دعاؤں میں کیسی حکمتیں ہیں، باریکیاں ہیں، تو وہ پہلے ہی مرحلے میں یہ جان جاتا ہے کہ یہ دعائیں انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ حکیم علیم کی طرف سے ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں، میں بار بار ذکر کرتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں مذاق ہے، لیکن یہ بہت سیریس بات ہے کہ اللہ رسول کی دعاؤں کو چھوڑ کر لوگ دنیا کی لوگ بنائی ہوئی، لوگوں کی بنائی ہوئی. رمضان مبارک میں افطار کی دعا جو آج ہمارے یہاں چلتی ہے، لوگ چھاپتے ہیں، بانٹتے ہیں، اللہ کے رسول کی نہیں ہے. میں نے ہوٹلوں میں دیکھا، مسلم ہوٹلوں میں کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہاں میں نے نہیں دیکھا، ابھی کہیں مالیگاؤں میں دیکھا. یہ کہاں سے لائے وعلی برکت اللہ؟ میں نے مسجدوں میں دیکھا، حنفی مسجدوں میں، کہ تسبیح تراویح لگی ہوئی ہے. کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گی کہ 4 رکعت کے بعد یہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول اللہ. سحری کے تعلق سے ایسے یہ 2-4 مثالیں دے رہا ہوں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں، دعائیں، اذکار، تہوار، عبادت، نفل اعمال، مستحبات. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ اور رسول نے پیش کیا اس میں خامی، غلطی، جھول نہیں ملے گا. اور یہ آیتیں سورہ آل عمران کی جو ابھی ہم نے پڑھی، شیخ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی یہ آیتیں جس میں دعائیں بتائی گئی ہیں، یہ اس بات پر قرآن کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک مثال ہے. علامہ ابن قیم بدائع الفوائد میں کہتے ہیں کہ جس شر سے، اب بس یہ تھوڑا سا بیان کر کے میں ختم کر دوں، حالانکہ لمبی تفصیل ہے، کہ جس شر سے انسان پناہ مانگتا ہے یا مانگی جاتی ہے، ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ ہم کو برائیوں سے بچائے. تو کہہ رہے ہیں اس کی 2 قسم ہیں جس سے ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بچا. تو 2 قسمیں ہیں. پہلا شر اور برائی کیا ہے کہ موجود یطلب رفعہ، وہ چیز، وہ شر، وہ خرابی پائی جا رہی ہے، موجود ہے، جس کو ہٹانے کا مطالبہ ہم اللہ سے کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بیمار ہے، ہاں، کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی اندھا ہے، تو نابینا ہونا، بیمار ہونا، غریب اور فقیر ہونا، محتاج ہونا، کمزور ہونا، یہ شر موجود ہے، یہ برائی اس کے اندر ہے، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھ کو شفا دے دے، یعنی میری بیماری دور کر دے، ہٹا دے. ایک شکل یہ ہے. دوسرا یہ کہ معدوم، کہ ایک برائی ایسی ہوتی ہے جو ہے نہیں، یطلب بقاؤہ علی العدم، لیکن بندہ یہ مانگتا ہے کہ اللہ اس سے مجھ کو بچائے رکھ. میں ابھی محفوظ ہوں تو میں کہوں گا اللہ یہ جزام، فالج اور فلاں اس سے محفوظ رکھ. میرا گھر ابھی محفوظ ہے، میرے بیٹے محفوظ ہے، میں یہ کہوں کہ اللہ میرے بچوں کو فتنے سے محفوظ رکھ، مصیبت سے محفوظ رکھ. آیا نہیں ہے، آ سکتی ہے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں. ہم یہ مانگتے ہیں کہ جو نہیں آئی ہے وہ نہ آئے، وہ موجود ہی نہ ہو. تو جس برائی سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ یہ 2 قسم ہوئی. اسی طرح جو خیر ہم مانگتے ہیں، مطلقاً خیر، بھلائیاں، وہ بھی اسی طرح 2 قسم کی ہے. ایک وہ خیر جو موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ مانگتا ہے کہ اس خیر کو پروردگار باقی رکھ. میرے پاس صحت ہے، اچھا گھر ہے، دولت ہے، اور کچھ ہے نہیں کی، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو قائم رکھ. میں ایمان والا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ابھی سورہ آل عمران میں اسی میں ایک دعا شروع میں بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دے. مانگنا چاہیے یہ دعا. بہت سے اچھے کو علماء کو دیکھا ہم نے بھٹک گئے، ذہین ہے، فتین ہے، شعور ہے، گمراہ ہو گئے، پہلے صحیح تھے بعد میں بھٹک گئے. تو یہ دعائیں مانگنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک نیکی، ایک خیر ہے تو بندہ یہ مانگتا ہے کہ یہ خیر پروردگار قائم دائم رکھ. دوسرا ایک خیر ہے نہیں، ابھی موجود نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ وہ خیر مجھے دے دے.
مجھے مطلوب ہے وہ خیر دے دے. تو شر اس طرح دو ہوئے ہے. تو یہ چار چیزیں ہوئی. فہذہ اربعۃ، تو شیخ نے کہا کہ یہ چار چیزیں ہیں جو رب العالمین سے سوال کرنے والوں کے امہات المطالب ہیں. یعنی ہم جو بھی چیز مانگتے ہیں اس کی جڑ بنیاد میں یہی مقصود ہے، یہ چار چیزیں. ہاں، وہ علیہ مدار الطلبات، اور ہمارے جتنے مطالبے ہیں وہ انہی چار چیزوں پر اس کا دار و مدار ہے نا. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں مطالب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندے کو سورہ آل عمران کی جو آخری دعا بتائی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ چاروں مطالب اس میں بڑے زبردست انداز میں سمٹے ہوئے ہیں. چنانچہ بس اس کی تشریح سنیے. اللہ نے فرق بتایا، ہم کو سکھایا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یہ پہلا جملہ ہے، اپنے عمل کا وسیلہ لگایا، نیک عمل کا، کہ پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو جو ایمان کے لیے پکار لگا رہا تھا اس کو سنا، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ایمان لے آئے. اب مانگ کیا رہے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری جو غلطیاں چوک بھول ہوئی ہے اس کو تو مٹا دے. تو اب یہاں کہہ رہے شیخ فہذا الطلب لدفع الشر الموجود، تو یہ جو دعا کا یہ حصہ ہے، شر موجود، وہ شر اور وہ برائی جو ہے اس کو دفع کرنے کا مطالبہ ہے. کہ مجھ سے جو گناہ غلطی ہو چکی ہے تو اس کا شر ہے، اس کی نحوست مجھے عذاب کا شکار بنا سکتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا اور پکڑ کا شکار بنا سکتی ہے. تو اس شر سے پروردگار جو مجھ سے گناہ ہو چکا ہے نا اس کو تو معاف کر دے، مٹا دے. ایک فإن الذنوب فإن للذنوب شر کما، تو گناہوں اور سیئات کا شر ہوتا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں. پھر دوسرا جملہ اسی آیت کے اگلا ٹکڑا ہے وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے، موت آئے ابرار کے ساتھ، نیک لوگوں کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نیک کون ہے اللہ کے یہاں؟ مومنین، صالحین، محسنین، متقین، یعنی جو قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں. تو بندہ یہ مانگ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے مسلمان اور نیک لوگوں کو، یعنی جو نیک مریں گے وہ اللہ کے پاس اعلیٰ مقام والے ہوں گے، ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا. تو یہ جو مانگا کہ یہ اس خیر کو، جو میں مسلمان ہوں تو مجھے میرے اس مسلمان ہونے کو تو قائم رکھ، میں مر بھی جاؤں تو نیک ہی رہوں، نیک لوگوں کے ساتھ رہوں، یہ قائم رکھ. ہاں، وہو الایمان، اور یہ ایمان ہے. حتی یتفق، تو اس میں یہ آیا کہ میں ابرار کے ساتھ مروں یا انجام ہو میرا، مطلب یہ کہ مروں بھی تو میں مسلمان رہوں اور اس پر قائم رہوں، اسی پر میری موت ہو. اب یہ دو قسم ہو گئی جو ابھی پڑھے. پھر آگے جو جملہ ہے آیت میں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، پروردگار ہمیں تو وہ چیزیں، وہ نعمتیں عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، رسولوں کے ہاتھ پر، رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے. اب یہ کون سی چیز ہوئی؟ فہذا طلب للخیر المعدوم ان یؤتیہ ایاہ، تو یہ مطالبہ ہے اس بھلائی کا جو موجود نہیں ہے، آگے ملنے والی ہے. یعنی رسولوں سے کیا کیا وعدہ کہ دنیا میں فتح ملے گی اگر تم مومن رہو گے. رسولوں سے کیا وعدہ کیا کہ تم مومن رہو گے تو آخرت میں تم کو اعلیٰ مقام جنت ملے گی، اللہ عذاب سے بچائے گا. تو یہ آنے والے کل میں جو خیر ہے اس کا مطالبہ ہے، رسولوں کے ذریعے سے جو وعدہ کیا ہے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں جو لوگ گناہ گار ہوں گے، اللہ کے عذاب کے حقدار بن جائیں گے، وہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، عذاب سے دوچار ہوں گے. تو یہاں دعا کیا مانگے؟ قیامت کے دن تو ہمیں رسوا نہ کر، یعنی جو آنے والا شر اور برائی ہے مستقبل میں اس سے تو ہمیں بچا. ہاں، تو یہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ معدوم شر میں ان کو داخل نہ کرے. آگے پھر شیخ نے اس کی تھوڑی اور وضاحت کی، اور سونے کے وقت کی جو ہے کہ وضو کر کے آدمی جب بستر پہ دائنی کروٹ لیٹ کے اللہم انی وجہت وجہی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، بہت ہی شاندار 4-5 صفحات میں اس دعا کی تشریح کی. صبح اور شام کی دعا میں اللہم عالم الغیب اس کی تشریح کی. کتنی جامع دعا ہے. اس ایک دعا میں شر کا مصدر نفس اور شیطان، شر کہاں سے آتا ہے اس سے پناہ مانگی گئی، اور بہت بھرپور وسیلے کے ذریعے اللہ کے اسماء و صفات کے. اور پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان یا تو خود کو اٹھاتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس دعا میں کہا گیا کہ اللہ نہ میں نقصان میں آؤں نہ دوسروں کو میں نقصان پہنچاؤں. اس طرح اور ایک دو دعا کا تذکرہ کرنے کے بعد کئی اقوال نقل کیے سلف کے، علامہ ابن تیمیہ کے، قاضی ایاز کے، جنہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ اور رسول کی جو دعا ہے وہ وحی سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ بہت ہی جامع ہے، معنی ہے.
لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی دعائیں بناتے ہیں، مصنوعی دعائیں، اور لوگوں میں رائج کرتے ہیں، اور پھر لوگوں میں مقبول ہو اس کے لیے نام بھی دے دیتے ہیں کہ یہ دعائے نوح ہے، دعائے یونس ہے، دعائے ابو بکر ہے، دعائے فلاں ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعاؤں سے ہٹا دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعاؤں میں جو معنویت ہے، جو تاثیر ہے، وہ کسی اور میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں اس سے جوڑ کے کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعا پڑھیں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر عمل کرنے میں ایک ثواب آپ کو یہ ملے کہ آپ اتباع سنت کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں انہوں نے ایک بحث یہ بھی کی کہ اللہ کے رسول نے کچھ اذکار دعائیں جو بتائے تو تعداد فکس کی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ابھی عصر کے درس کے بعد ایک بزرگ آئے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر 100 مرتبہ یہ پڑھو تو حرج ہے کیا؟ میں نے کہا حرج ہے، جہاں اللہ کے رسول نے جیسے بتایا ویسے پڑھا۔ اگر آپ نے اس کو فکس کر لیا تو شریعت میں جو فکس نہیں ہے وہ فکس کرنا ہو گیا، اور یہی بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے۔ تو علامہ ابن حجر نے لکھا کہ جب اللہ کے رسول نے کسی ذکر کو بتایا کہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اب ایک آدمی سوچے کہ میں اس سے زیادہ پڑھ لوں تو زیادہ فضیلت ملے گی؟ نہیں۔ بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، اور اچھے لوگ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول نے بتایا تو اس تعداد کی مخصوص تاثیر ہے، اس تعداد کی مخصوص حکمت ہے، جو ہو سکتا ہے ہم سمجھیں، ہو سکتا ہے ہم نہ سمجھیں۔ اور پھر جب آپ اسی تعداد کو ملحوظ رکھتے ہیں تو آپ رسول کی اتباع کر رہے ہو، لہٰذا تعداد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ ہاں، جہاں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ اس کو جو اور زیادہ پڑھے گا تو اس کو اور فضیلت، تو جہاں چھوٹ دے دی گئی ٹھیک ہے، جہاں تعداد فکس کر دی ہے وہاں اسی تعداد کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول نے بتائی ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی بھی مثال انہوں نے بیان کی کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک شخص نے چھینک ماری تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ چھینک آنے پر یہ کہا، حضرت ابن عمر نے کہا کہ وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ہاں، کہ لیس ھذا، یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے، بلکہ ہم کو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ ہم یہ کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ تکلیف مصیبت یا اس موقع پر یہ کہنا چاہیے۔ دیکھیے یہ بھی، اور وہ جو دعا سونے کے وقت کی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک فوضت امری الیک، اس کے آخر میں ایک جملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت برا بن عازب کو یہ دعا سکھائی، اور اس کا آخری جملہ ہے، بس آخری بات، آخری جملہ ہے کہ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اے اللہ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے اتاری اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے بھیجا۔ بخاری میں ہے یہ کتاب الوضو کی آخری حدیث، وضو کر کے سونا، اور اس کی حکمتیں بہت اچھے مسائل بیان کیے اس میں، پڑھیے اس کو۔ تو جب اللہ کے رسول نے صحابی کو یہ سکھایا تو کہا کہ اچھا یہ پڑھ کے سناؤ دوبارہ، مجھے تم سناؤ۔ تو صحابی رسول نے وہ دعا پڑھی، آخر میں جو جملہ تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو یہاں انہوں نے چینج کر دیا، کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، انہوں نے نبی کی جگہ رسول کہا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، فوراً ٹوکا آپ نے، بے نبی کا نہیں، بے رسول کا نہیں، بے نبی کا۔ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، فرشتوں کو اللہ نے رسول کہا ہے، نبی نہیں کہا ہے، اور اللہ کے رسول نبی بھی ہے رسول بھی ہے۔ تو نبی کا اور ارسلتا، تو ارسال آ گیا، رسول رسالت کا معنی آ گیا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے جو لفظ بتائے صحابی نے کہا وہی لفظ اختیار کیا جائے، کتنی اہم تعلیم ہے۔ ایک صحابی کے اللہ کے رسول عیادت کے لیے گئے تو بالکل سکڑ گئے تھے، لاغر ہو گئے تھے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم ایسی حالت تمہاری کیسے ہو گئی، کیا تم کوئی دعا مانگتے تھے کیا؟ ہاں، دیکھیے صحابی رسول، کہا تم دعا مانگتے تھے کیا؟ کہا ہاں میں ایک دعا کرتا تھا۔ کیا مانگتے تھے؟ کہا یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اگر تو قیامت میں مجھ کو کوئی عذاب دینے والا ہے، میرے گناہوں کا اس کی سزا دینے والا ہے، تو قیامت کی بجائے مجھے یہی سزا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نے یہ دعا میں زیادتی کی اور غلطی کی۔ کہاں چلا گیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس کے یہ مانگنے کے تم اس کی طاقت، ہاں آپ نے کہا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو سزا دے دے میں آخرت والی یا آخرت کے بدلے میں، اس کی بھی تم کو طاقت نہیں ہے۔ اگر تم کو دعا مانگنی ہی تھی تو یہ مانگو اللہم آتنا، ربنا کے بجائے اس حدیث میں ہے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار،
پھر آپ کے یہ بتانے کے بعد وہ صحابی پھر یہی دعا پڑھنے لگے، بالکل ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ تو ان ساری تفصیلات کے بعد بنیادی طور سے یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ اللہ اور رسول کی دعاؤں میں جو بات ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہے۔ وہ کتنی بھی لوگ سجا سنوار کے بولے، بڑے پیر صاحب کی بنائی ہوئی دعا بولے، تجربہ بتائیں، تجربہ شریعت میں دلیل نہیں ہے، یہ میری مجرب دعا ہے۔ اور یہ جو دعاؤں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہی بات میں پھونک جھاڑ اور رقیے کے بارے میں بھی کہوں گا کہ رقیہ، دم، پھونک، آسیب، جادو ٹونے کا علاج وہی کیجئے، اتنا ہی کیجئے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے جو بتائی گئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کے مستحق ہو، عذاب اور فتنوں سے محفوظ رہے، اور آخرت میں بھی ہر عذاب سے بچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔